السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ہماری اسٹوری کا موضوع ایک ایسے اسلام کے سپہ سالار ہیں جن کی بہادری کا ذکر رہتی دنیا تک کیا جائے گا۔ آپ کا پورا نام نور الدین زنگی ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی۔ آپ عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے جس نے تاریخ اسلام میں اپنا نام پیدا کیا۔ نور الدین زنگی 1118 کو پیدا ہوئے اور 1146 سے 1174 تک 28 سال حکومت کی۔ آپ نے مسیحیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے ایک مضبوط حکومت کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین زنگی کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دے دیا۔ اس نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بعد ازاں ریاست ایڈریسا پر مسلمان کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنایا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کو بھی سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنایا اور بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ دوسری صلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس زمانہ میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لیے مسیحی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین نے ایک فوج بھیج کر 564 میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ایک واقعہ مدینہ کی تاریخ میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے، جس میں سے یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ سمہودی کے قول کے مطابق مسیحیوں نے یہ سازش 557 میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کی اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو گیا۔ تیسری بار وہی خواب دیکھا، اب اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین کو بلا کر پورا قصہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان، یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینے روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روضہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب میں ان کو بتایا گیا، جی آپ سے سبھی لوگ مل چکے ہیں۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 باشندے ہیں، دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا
دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے تحائف یا خیر و خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھر رہا تھا، اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑتے ہی دونوں مراکش باشندوں کے حواس گم ہونے لگے۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کیا اب بھی تم جھوٹ بولو گے؟ ان کے پاس اب اعتراف کرنے کے سوا اور کچھ نہ بچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبہ پر بھیجا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس مبارک نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ واقعہ 558 ہجری کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تھا تاکہ ان پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسباں رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ نور الدین زنگی اپنے والد کی طرح بہادر تھا۔ ایک مرتبہ جنگ میں اسے دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا اے ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے، اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب یہ بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوئے اور کہا قطب الدین زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو، مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ سلطان نور الدین نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروا دیا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ سلطان نور الدین ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ ذیشاشین نے زہر دیا جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی تھی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت سلطان نور الدین کی عمر 58 سال تھی۔ تو پیارے دوستو، آج کی ہماری سٹوری کا موضوع
اختتام کو پہنچا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین حق پہ چلنے کی اور قائم کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھ ناچیز کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔